رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں خدا کے لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنا وقت مسجدوں میں صرف کریں۔ بچنا چاہتے ہیں تو اپنا وقت تراویحوں میں صرف کریں، بچنا چاہتے ہیں تو اپنا وقت اللہ کے قرآن کو دیں۔ لعنتی سیاستدانوں سے جان چھڑائیں۔ کیوں آپ ان کے نعرے مار رہے ہیں؟ آپ کی زبان ان پلیتوں کے لیے، آپ کی زبان تو رب تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے لیے بنائی ہے، آپ کی زبان تو رب تعالیٰ نے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے بنائی ہے۔ اچھا میں یہاں رک کے ایک سیاسی بات بھی کر لوں؟ اوہ تو انو فری نمازاں پڑھانا ہی نہیں اجازت دیو نا، فری تو انو سبق پڑھانا، فری تو انو دین سکھانا، اتنا اختیاق دیا کرو نا، کر لوں گل سیاسی۔ اچھا یہ رمضان شریف حرمت والا مہینہ ہے نا، رجب حرمت والا مہینہ ہے نا، اس میں لڑنا چاہیے؟ بولو تو صحیح نہیں تسی میں پتہ ناراض ہو گئے۔ اس میں الجھنا چاہیے، گالیاں دینی چاہیے اس میں؟ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ وہ جو 2 دن پہلے خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم نے ترب کا پتہ کھیلا اور ساری بازی پلٹ دی ہے، پھر یہ دھڑا جتنا تھا یہ گالیاں دے رہے تھے، یہ روڈوں پہ نکل رہے تھے اور کہہ رہے تھے نکلو باہر۔ اب رات جب فیصلہ آیا تو پھر وہ گالیاں دے رہے ہیں، ان کے منہ لٹکے ہوئے ہیں، ہے نا؟ نہیں تسی نا ساڈے نال انصاف نہیں کرتے، جو گل حق دی آندی نا پھر تسی منہ پھرن لگ پیندے ہو ساڈے تو، ایک دوجے دے پیچھے ہون لگ پیندے ہو کہ میرے تے دھیان نہ پوے، انج نہ کریا کرو۔ فرمایا جو یہاں حق کے لیے کھڑا ہو جائے گا اللہ رب العالمین قیامت کے دن بس اسی کی گواہی قبول کرے گا۔ جو یہاں منہ چھپاتے ہیں نا حق بات سن کے، کوئی آپ صاحب دے پیچھے ہو گیا تو کوئی جناب ندیم صاحب دے پیچھے ہو گیا تو کوئی بارے آدمی کے پیچھے ہو گیا، انہوں نے پھر اتنے قیامت والے دن انہوں نے گل سنی نہیں جانی ہوتے۔ رمضان شریف کا مہینہ کیا تماشا لگا رکھا ہے انہیں، جو اندر بیٹھے ہیں وہ بھی گالیاں دے رہے ہیں اور وہ بھی قوم کو کہہ رہے ہیں روڈوں پہ نکلیں، اور جو باہر ہیں وہ بھی قوم کو کہہ رہے ہیں روڈوں پہ نکلیں۔ بہت کچھ ہو رہا ہے، رمضان شریف کی مقدس راتیں گانے لگے ہوئے ڈانس ہو رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے ویسے؟ بولیں تو صحیح نا۔ اچھا جو رمضان شریف کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے بھی اور باہر بیٹھے ہوئے بھی، اور میں یہاں آج اپنی رائے دے دوں، مت کو یہ خیال کرے کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے مطمئن ہیں یا ہم کسی سیاسی جماعت سے متاثر ہیں یا ہم کسی کے ڈیفینڈر ہیں۔ میرا بڑا سخت نظریہ ہے اس حوالے سے، میں اب ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں بات نہیں کرنا چاہتا آپ کے سامنے، لیکن اتنا ضرور سمجھیں کہ ہم نہ ان سے مطمئن ہیں، نہ ان سے متاثر ہیں، نہ ان کے ڈیفینڈر ہیں، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مفادات کے نام کو تقدس کا نام دے رکھا ہے۔ کہتے ہیں پارلیمنٹ مقدس ہے، پارلیمنٹ مقدس ہے۔ میں نے کہیں کل پرسوں بیٹھے ہوئے کہا تھا، مجھے کسی دوست نے کہا پارلیمنٹ مقدس ہے، میں نے کہا دلال اور طوائف اور زناکار تینوں نے مل کے کیا رکھا ہے کہ کوٹھا بڑا مقدس ہے، اس کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے، اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ بس یہ تینوں ملے ہوئے ہیں، اندر والے بھی باہر والے بھی، انہوں نے مل کے قوم کو بدھو بنا رکھا ہے کہ پارلیمنٹ بڑی مقدس ہے۔ یار اس قوم کو شرم ہی نہیں آتی، یہ جو طبقہ اشرافیہ کا ہے جو ہم پہ مسلط ہے، شرم ہی نہیں آتی؟ رمضان شریف کا مہینہ گانے لگائے ہوئے روڈوں پہ نکلے ہوئے۔ اور میں یہاں رک کے آپ کو تھوڑا سا، آج سے ٹھیک 1 سال قبل رمضان المبارک تھا، کسی بزرگ آدمی حافظ قرآن شیخ الحدیث نے کہا تھا رسول اللہ کے دین کے لیے نکلو۔ جو لوگ نکلے ان کے سینوں پہ گولیاں ماری گئیں، ان کو دہشت گرد کہا گیا، ان کو کل عدم کہا گیا، ان کو دنیا کا بدترین آدمی کہا گیا، بدترین انسان، بلکہ انسانوں سے بھی گرا ہوا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا۔ ضعیف العمر علماء کے ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے گئے، لاٹھیاں برسا کے جوانوں کو شہید کر دیا گیا، سید زادیوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، ان کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے سید زادیوں کے سر سے۔ واہ ربا تیرا انتقام، جنہوں نے سید زادیوں کے حیا نہ کیے،
وہ اہل علم علماء، وہ مشائخ، وہ شیوخ القرآن، شیوخ الحدیث، جن کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ نے ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ فرمایا بنی اسرائیل کے علماء، ان میں یہ خرابیاں تھیں۔ فرمایا جب اپنی امت کا ذکر آیا، فرمایا میری امت کے علماء کی ایک بڑی جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی، حق کے لیے لڑتی رہے گی، جد و جہد کرتی رہے گی۔ وہ اہل علم، وہ اللہ کے محبوب، وہ اللہ کے نیک بندے، جن کے سینوں میں رب کا قرآن تھا، رسول اللہ کا فرمان تھا، ان کی داڑیاں نوچی گئیں، پگڑیاں اچھالی گئیں، اور یہ اندر والے بھی باہر والے بھی، یہ سارے مل کے کہہ رہے تھے یہ دہشت گرد ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے، رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلنا اور رسول اللہ کے خلاف کچھ خاکے بنائے، اور اس طرح کا خاکہ ہو کہ سرکار کی دستار مبارک میں بم رکھا گیا ہے، سرکار نبی پاک صلی استغفر اللہ العظیم، کپڑوں میں بم، کندھوں پہ بم رکھے گئے اور کہا گیا یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، مسلمان احتجاج کے لیے نکلیں تو دہشت گرد ہو جائیں، اور یہ ساری برائیاں کر کے اندر والے بھی، باہر والے بھی، دائیں والے بھی، بائیں والے بھی، آگے پیچھے، اوپر نیچے، سارے برائیاں کر کے جب ان کی کرسی کو خطرہ آئے تو پھر یہ روڈوں پہ نکل آئے۔ رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلنا ناجائز تھا تو تمہاری اس گندی سیاست کے لیے نکلنا کب سے جائز ہو گیا ہے؟ میری قوم مجھے جواب تو دے نا۔ اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے، غیرت کرو، بس کر دو خدا کے لیے۔ کب تک بے غیرت بن کے پھرتے رہو گے اس پاکستان میں؟ کب تک تم اپنی عزتوں کو نیلام کرتے رہو گے ان اشرافیہ کے سامنے؟ اور رسول اللہ تو تمہیں آزاد کر کے گئے تھے دنیا سے، تم پھر ان کی غلامی کر رہے ہو، ان کے چرنوں میں بیٹھنا چاہتے ہو۔ یہ قوم اپنی آنکھیں کھولے خدا کے لیے اور پہچانے اپنے سٹیٹس کو۔ ہماری یہاں ابھی یہ دو دن پہلے اسلام آباد میں جلسہ ہو رہا تھا، ساڑھے تو گڑیاں پار کے جا رہی ہیں سن مارکیٹ دے وچوں۔ پھر حمزہ صاحب نکلے تو یہاں سے قافلوں کے قافلے جانے لگے۔ یار خدا کا نام لو، بس کرو یار، کب تک ان کی غلامی کرنی ہے تم نے؟ تمہیں آنکھیں نہیں، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، دل نہیں ہے تمہارا؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ طوائفیں ہیں، یہ دلال ہیں، اور یہ وہ زناکار ہیں جنہوں نے مل کے تمہارے ذہنوں کو غلام بنا رکھا ہے اور تمہیں کہہ رکھا ہے بڑے مقدس ہیں، ہم بڑے مقدس ہیں۔ مقدس رسول اللہ کا دین ہے، مقدس اللہ رب العالمین کا قرآن ہے۔ واپس آ جاؤ، بس کرو۔ آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ میں یقین جانے میں بھرا ہوں اندر سے۔ پھر لوگ آ کے عزیزوں کو ملتے ہیں، کوئی ان کو کہتا ہے، کوئی ان کو کہتا ہے، سخت بولتے ہیں۔ یار تسی بھی تے اکھاں کھولو نا یار، ہم نے آپ کو کوئی غلط بات تو نہیں نہ کہی؟ کیا خیال ہے؟ اگر غلط کہیے تو آپ اٹھ کے ہمارے منہ پہ تماچا ماریں کہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے ممبر پہ بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں؟ اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو کم از کم تصدیق تو کریں نا ہماری۔ میرے عزیزوں، یہ گند ہے نرا۔ آپ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں خدا کے لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنا وقت مسجدوں میں صرف کریں۔ بچنا چاہتے ہیں تو اپنا وقت تراویحوں میں صرف کریں، بچنا چاہتے ہیں تو اپنا وقت اللہ کے قرآن کو دیں۔ آپ نجات چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر ہلکی ہو جائے تو علماء کی مجلس میں بیٹھیں۔ یہ مہینہ کام کاج کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مہینہ صرف اتنا ہی کام کاج کیا جائے کہ جس سے اس مہینے میں مسجدوں میں وقت دیں خدا کے لیے۔ ان لعنتی سیاستدانوں سے جان چھڑائیں۔ کیوں آپ ان کے نعرے مار رہے ہیں؟ آپ کی زبان ان پلیتوں کے لیے، آپ کی زبان تو رب تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے لیے بنائی ہے، آپ کی زبان تو رب تعالیٰ نے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے بنائی ہے۔ حدیث مبارکہ سنیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کی بارگاہ سے ثواب پانے کے لیے رات کا قیام کیا۔ یہ رمضان آپ کا دن اور رات ایسے گزرنا ہے میرے عزیزوں، اور ایسے ہی گزرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا دن رات ایسے ہی گزرتا تھا۔
اسی لیے ان کی زندگیاں بھی مطمئن تھی، ان کی موت بھی اطمینان والی تھی، ان کی آخرت بھی نجات والی تھی۔ فرمایا جس نے حالت ایمان میں رات کا قیام کیا، فرمایا اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ رب تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ تراویح ہے، یہ میرے عزیزو رات کا قیام ہے۔ اور فرمایا جس نے حالت ایمان میں ثواب پانے کے لیے دن کا روزہ رکھا، اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔